اوور تھنکنگ نے انسان کی ساری انرجی چوس کر اس کی حالت ایک پیراسائٹک ٹری کی طرح کر دی ہے۔ مشینیں انسان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں جبکہ انسان مشین بننے پر راضی ہو چکا ہے۔ یہ زمین اب بدھوؤں کو مزید افورڈ نہیں کر سکتی، اس زمین کو بدھاز کی ضرورت ہے۔ اوور تھنکنگ نے میری زندگی کے 6 قیمتی سال برباد کر دیے۔ میں نے یوٹیوب ویڈیوز اور کتابوں کو چھان مارا لیکن مجھے پرماننٹ سولوشن نہ مل سکا۔ اگر آپ شارٹس، پورنوگرافی، مسٹربیشن یا پروکرسٹینیشن کا شکار ہیں، اگر آپ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہیں، اگر آپ غصے، حسد اور نفرت میں مبتلا ہیں، اگر آپ کوئی بھی فیصلہ لینے میں دیر کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور تھنکنگ کی بیماری نے آپ کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دل ٹوٹ گیا ہے، اوور تھنکنگ۔ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، اوور تھنکنگ۔ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اوور تھنکنگ۔ میرا کیا بنے گا، اوور تھنکنگ۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اوور تھنکنگ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ اوور تھنکنگ، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے چھٹکارا کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اوور تھنکنگ کے سلوشن پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اوور تھنکنگ کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ ویسے تو اوور تھنکنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ہم 7 اوور تھنکنگ کی مین جو کازز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے خوف۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ انسانی ذہن کا بہت ہی زبردست میکانزم ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک کوبرا سانپ آ جائے تو آپ کا ذہن آپ کو الرٹ کرے گا کہ یہ کوبرا سانپ ہے اور اس کے ڈسنے سے فوراً موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے اندر الرٹنس پیدا کرتا ہے اور آپ کی ساری انرجی آپ کی ٹانگوں میں چلی جاتی ہے، وہاں سے بہت تیزی سے بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے اور یہ خوف ہونا اچھی چیز ہے، یہ ہمیں مشکلات سے، یہ ہمیں نقصان سے بچاتی ہے۔ لیکن ہمارا ذہن بہت سارے ایسے خوف پال لیتا ہے جو ہماری زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو ہماری خوشی اور ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس میں آتا ہے the fear of poverty, the fear of criticism, the fear of ill health, the fear of failure, the fear of loss of love of someone, the fear of old age, the fear of death۔ یہ کچھ بنیادی خوف ہیں جو ہماری زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ہمیں اوور تھنکنگ پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے شوق، یعنی آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، آپ کا کوئی بہت ہی قریبی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی یا اس نے ویسے آپ کو چھوڑ دیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا۔ تو یہ جو ساری وجوہات ہیں ان کی وجہ سے آپ کا دماغ اوور تھنکنگ کا شکار ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزائر فار کنٹرول۔ انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ میری کنٹرول میں آ جائے اور جس طرح سے میں چاہوں اس طرح سے ہو، لیکن جب چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے انسان چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر اوور تھنکنگ کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ وجہ ہے وہ ہے اوور لوڈ آف انفارمیشن، یعنی ہمارے پاس سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی کی وجہ سے انفارمیشن کی بہت زیادہ ایکسیس ہو چکی ہے اور فضول قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ انفارمیشن بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس انفارمیشن سے اپنے دماغ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں اوور تھنکنگ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نیکسٹ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے احساس کمتری، یعنی انفیریٹی کمپلیکس۔ انسان جب اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں دوسروں جیسا نہیں ہوں، میں دوسروں جیسا حسین نہیں ہوں، میں دوسروں جتنا امیر نہیں ہوں، میرے پاس دوسروں جتنے چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس دوسروں جتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا شکار ہونے کی وجہ سے انسان آٹومیٹکلی اوور تھنکنگ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بنیادی وجہ ہے وہ ہے پرفیکشنزم۔ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں وہ اتنا پرفیکٹ ہو کہ اس طرح سے کسی نے بھی نہ کیا ہو، میں کس طرح سے اتنا زبردست کام کروں جو کہ تہلکہ مچا دے اور میرا ایک نام بن جائے۔ تو اس پرفیکشنزم کے چکر میں انسان اوور تھنکنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری، فائنینشیل پریشر جیسی چیزیں بھی انسان کو اوور تھنکنگ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اب میں نے یہاں پر اوور تھنکنگ کی کچھ کامن اور بنیادی وجوہات جو ہے ان کے اوپر بات کی ہے جو کہ انسان کو اوور تھنکنگ میں مبتلا کرتی ہیں۔ اب کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ اوور تھنکنگ کی کوئی صرف ایک وجہ بتا دے تو میں یہ کہوں گا کہ اگنورینس از دا روٹ کاز آف اوور تھنکنگ اینڈ اوور تھنکنگ از دا روٹ کاز آف آل سفرنگ۔ جب میں نے اس چیز کو پوری طرح سے انالائز کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ انسان کی اگنورینس ہی انسان کو اوور تھنکنگ میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ جو بدھاز ہیں، جو صوفی ہیں، جو ولی ہیں، وہ کبھی اوور تھنکنگ میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ وہ زندگی کی حقیقتوں سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں اور وہ زندگی کو زندگی کی طرح جینے کا فن جانتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کبھی اوور تھنکنگ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور ہم جیسے بدھو لوگ جو ہیں وہ زندگی کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کا شکار رہتے ہیں۔ زندگی کو جینے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ زندگی آپ کی مرضی سے چلے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زندگی نیچر اور گاڈ اور خدا کی مرضی سے چلے۔ 99.99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میری مرضی سے چلے،
جس طرح سے میں چاہتا ہوں زندگی کو اس طرح سے چلنا چاہیے، لیکن قدرت آپ کو کچھ اور دینا چاہتی ہے، لیکن انسان اس چیز کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ انسان پلیئر کے پیچھے بھاگتا ہے اور پین سے دور بھاگتا ہے، لیکن انسان نیچر کا بنیادی لا بھول جاتا ہے کہ جب تک آپ پین برداشت کرنے والے نہیں بن جاتے تب تک آپ کو پلیئر نہیں مل سکتی۔ لیکن ہم پلیئر چاہتے ہیں اور پین سے دور بھاگتے ہیں، اور پین سے دور بھاگ کر ہمیں پلیئر نہیں مل سکتا۔ یہ ہماری بنیادی غلطی ہے جو ہمیں سفرنگ میں ڈالتی ہے، جو ہمیں اوور تھنکنگ میں ڈال دیتی ہے۔ جب میں اس بیماری کا شکار ہوا تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس اوور تھنکنگ کی بیماری سے جان چھڑا لوں، لیکن جان چھڑاتے چھڑاتے مجھے 6 سال لگ گئے، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ زندگی میری مرضی سے چلے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ میری مرضی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مجھے اس اوور تھنکنگ کا سلوشن جو ہے وہ اسپرچولیٹی میں ملا۔ یہاں جا کر مجھے تسلی ہوئی کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ وہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے دل خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میری ہے، مسئلے میرے ہیں، میں نے ہی ان کو حل کرنا ہے، میں نے ہی اس زندگی کو جینا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باقی ساری باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ جب تک آپ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک باقی ساری باتیں فضول ہوں گی۔ اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ آپ کی اس وقت عمر کتنی ہو چکی ہے، اور یہ پوچھیں کہ اس پچھلی عمر میں آپ نے اب تک کیا کیا ہے، سوائے سوچنے کے، ڈپریشن اور انگزائٹی میں رہنے کے، اس کے علاوہ اور آپ نے کیا کیا ہے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ جس طرح پچھلی عمر آپ کی گزر گئی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اسی طرح آپ کی اگلی عمر بھی گزر جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کل آپ بچے تھے، پھر آپ جوان ہوئے، ایک وقت آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وقت اتنا تیزی سے کس طرح سے نکل گیا۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ احساس ذمہ داری اٹھائیں کہ زندگی بہت تیزی سے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے۔ جب میں نے یہ چیز ریئلائز کی تھی تو میں نے ایک کوٹ لکھا تھا، یو آر ناٹ لیونگ، یو آر لیونگ، لیو بیفور یو لیو، یعنی تم جی نہیں رہے، تم جا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جینا شروع کر دو۔ اب آپ کو یہ انتظار چھوڑ دینا چاہیے کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود ہی روشن کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی روشنی آپ کے اپنے اور دوسروں کے اندھیرے دور کر سکے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، ہم مسائل کو شعور کی اسی سطح پر حل نہیں کر سکتے جس پر ہم نے انہیں پیدا کیا تھا۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اگنورینس ہے۔ اگنورینس کی وجہ سے ہی یہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر ڈیوڈ ہاکنز کی ایک کتاب پڑھی جس میں اس نے شعور کے درجوں کے اوپر بات کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے اندر یہ سمجھایا کہ 85% لوگ ایسے ہیں جن کا شعور کا درجہ جو ہے وہ 200 سے کم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصے، حسد، نفرت اور لالچ کے اندر جیتے ہیں، اور سب سے ناکام ترین لوگ بھی یہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں مسائل کا انبار ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے شعور کا لیول جو ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا، ورنہ 200 سے نیچے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، ہم اوور تھنکنگ سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور یہ جو حسد، نفرت اور لالچ اور غصہ ہے اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو جب میں نے ان چیزوں کو ریئلائز کیا اور اینالائز کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا زیادہ تر وقت ماضی کے اندر بھٹکنے میں گزر رہا ہے، یا پھر مستقبل کی فکر میں اپنے موجودہ لمحے کو ضائع کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو لمحہ موجود ہے جس کو میں جی سکتا ہوں، جس کے اندر میں کچھ کر سکتا ہوں، جس کے اندر میں کچھ بن سکتا ہوں، جس کے اندر میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، جس کے اندر میں کچھ کریٹ کر سکتا ہوں، اس موجودہ لمحے کو میں ماضی میں بھٹک کر ضائع کر رہا ہوں یا پھر مستقبل کی فکر میں اس کو ضائع کر رہا ہوں۔ ماضی وہ ہے جو گزر چکا، جس کو میں واپس کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بھی غلطیاں مجھ سے ماضی میں ہوئی ہیں میں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو معاف کر دیں اس چیز کے لیے کہ ماضی میں جو کچھ بھی آپ سے ہوا، جسٹ فارگیو یور سیلف۔ آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا کہ دوسروں کو معاف کر دیں، بلکہ یہاں پر ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو معاف کرنے کی، کیونکہ ماضی کا بوجھ جو آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے forgive and forget، یعنی معاف کرو اور بھول جاؤ۔ اسی طرح ماضی میں جو بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا، اس کے لیے ان کو معاف کر دیں، کھلے دل سے ان کو معاف کر دیں، کیونکہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ اپنا وقت برباد کرتے رہیں گے۔ اور مستقبل وہ ہے جو ابھی تک آیا نہیں، اور میں پہلے سے مستقبل کی فکر میں بیٹھا ہوا ہوں،
माजी जो गुजर चुका वो भी कभी हमारे पास लम्हा मौजूद बनकर आया था, लेकिन हमने उस लम्हा मौजूद से कुछ हासिल नहीं किया और हमने उसको ऐसे ही जाने दिया। और इसी तरह मुस्तकबिल भी हमारे पास लम्हा मौजूद बनकर आएगा, और अगर हम वहाँ पर हाजिर ना हुए तो वो लम्हा भी माजी का हिस्सा बन जाएगा। और यूं इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है इसका सर्कल गुजरता जाएगा, और हम फिर रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अब ये काम इतना आसान नहीं है कि आप फ़ौरन अपने आप को लम्हा मौजूद में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को मुस्तकबिल में और माजी में भटकने की आदत बनी हुई है, और इस आदत से आहिस्ता आहिस्ता अपने जान छुड़ानी है। आपने कभी गौर किया, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। जब आप पानी पी रहे होते हैं आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद ही नहीं। हमारी एक गलती ये होती है कि हम अपना हर काम दिमाग से ले रहे होते हैं। हम दिमाग को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। हम समझते हैं कि जो दिमाग है वही सब कुछ है, वही सच है। लेकिन जोसेफ ने किताब लिखी थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी हर उस चीज पर यकीन ना करो जो आप सोचते हो, क्योंकि दिमाग जो है ये चीजों को मुर्दा बनाता है। आप एक शख्स से मिले और वो आपको बहुत अच्छा लगा और आपके दिमाग ने ये परसेप्शन बना ली कि ये बहुत अच्छा इंसान है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिलेंगे आप उसी परसेप्शन की बिना पर मिलेंगे। इसी तरह आप किसी ऐसे शख्स से मिले जो आपको बुरा लगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे मिलेंगे तो आपका दिमाग उसे बुरा बनाकर ही पेश करेगा। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिमाग ही है जो इस चीज़ को क्रिएट कर रहा है। इसी के बारे में विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि आपका दिमाग उसे ऐसा बनाता है। कोई भी मुश्किल और ख़तरनाक काम कर रहे होते हैं उस वक्त ये थॉट्स ख़त्म हो जाती हैं और उस वक्त आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ आता है, क्योंकि ये थॉट्स उस वक्त गायब हो चुकी होती हैं और आपका सारा फोकस आपके प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाता है। इसी लुत्फ को हासिल करने के लिए लोग खतरनाक से खतरनाक काम करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये लुत्फ आपको हर वक्त मुयस्सर है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जब भी आपको टाइम मिले आपने अपने दिमाग में उठने वाले ख्यालात को देखना है। यानी ये जो थिंकिंग आपके अंदर पैदा हो रही है ये ना अच्छी है ना बुरी है, आपने बस इसको देखना है और इसको नोटिस करना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर इस वक्त कौन सी थिंकिंग चल रही है। बस आपने उसको ऑब्जर्व करना है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। यानी आपने ध्यान लगाकर बैठना है कि मेरे अंदर इस वक्त कौन कौन से ख्यालात चल रहे हैं। जब आपका ध्यान बढ़ता जाएगा और आप अपने हर ख्याल को देखने वाले बन जाएंगे तो फिर ये ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बादल की तरह होते हैं। जब बादल आता है तो बस आप बादल को देखते रहें, बादल के बारे में कोई फैसला ना करें कि ये बादल बारिश बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा। बगैर किसी जजमेंट के जो भी बादल उठा है उसको देखते जाएं। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपके ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। लेकिन आपने इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ेंगे ख्यालात फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये आपकी ईगो का काम है। आपकी ईगो मरना नहीं चाहती, आपकी ईगो हमेशा मुस्तकबिल और माजी में रहना चाहती है। वो लम्हा मौजूद में नहीं रह सकती, क्योंकि जब भी आप लम्हा मौजूद में उतर जाते हैं तो फिर ईगो नहीं रहती और ईगो ये गवारा नहीं करती कि वो ख़त्म हो। कभी वो आपको मुस्तकबिल के सपनों में ले जाती है कि मुस्तकबिल के सपने ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए तुम मुस्तकबिल में रहो। कभी वो आपको माजी के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि इस तरह से वो जिंदा है। जैसे ही आप लम्हा मौजूद में आएंगे ईगो मर जाएगी और ये ईगो नहीं चाहती। आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस हासिल करना है। उस रॉन्ग सेल्फ से, उस ईगो से अपनी जान छुड़ानी है, तभी आप बच पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि इस चीज़ से मैं बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाता हूँ। इसमें ये होता है कि आपने वर्स्ट केस सिनेरियो जो है उसको इमेजिन करना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो हमारी तरफ दो तीर आते हैं। एक तीर फिजिकल होता है जो हमें दर्द देता है और दूसरा तीर इमोशनल होता है जिससे हम सफ़र करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहला जो तीर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो दूसरा तीर है जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं वो हमारे इख्तियार में है। अगर हम चाहें तो उस दूसरे तीर को रोक सकते हैं, और अगर हम दूसरे तीर को रोकने में कामयाब हो जाएं तो हम सफरिंग से बच सकते। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि 90% जो हमारी सफरिंग है वो हमारी इमेजिनेशन के अंदर होती है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और आप दिल ही दिल में सोचते रहते हैं कि ये आपके साथ क्या करेगा, आप इस चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या करेगा, और इस चीज़ की वजह से आप टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव विजुअलाइजेशन बहुत बेहतरीन काम करती है।
آپ ورسٹ کیس سینیریو سوچ لیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ جیسے ہی آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کے اندر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو پہلا تیر ہے اس نے تو آنا ہی ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو دوسرا تیر ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ ریڈی فار دا ورسٹ۔ اس کے بعد جو مجھے نیکسٹ چیز سمجھ آئی جس نے میرے شعور کے لیول کو انکریز کیا، وہ ہے لا آف ایکسیپٹنس، یعنی لا آف نیچر بھی کہہ سکتے ہیں، لا آف ایکسیپٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ مان لیں کہ زندگی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، زندگی کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اور آپ اس زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ کیونکہ جو لوگ یہ مان لیتے ہیں وہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دیں کیا لاگے ہے میرا۔ کیونکہ جو چیز میری ہے ہی نہیں اس کے اوپر میں مٹھی کیسے بند کر سکتا ہوں، اور جو چیز تمہاری ہے اس کو تمہارے حوالے کر دینا بہتر ہے تاکہ میں بے شمار پریشانیوں اور ٹینشنوں سے بچ سکوں۔ ایک اور چیز کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادھورے لمحے ہمیشہ تکمیل چاہتے ہیں۔ ماضی میں جو لمحے آپ نے ادھورے چھوڑ دیے، جن کو آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں جیا، یعنی ماضی کے جو لمحے آپ کے پاس موجود تھے ان کو آپ نے بھرپور طریقے سے نہیں جیا، اور اب وہ ادھورے لمحے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو اوور تھنکنگ میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اب آپ واپس ماضی میں جا کر ان کو نہیں جی سکتے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میڈیٹیشن کریں اور ان ادھورے لمحوں کو آبزرو کریں، ان کو تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ وہ بار بار آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں وہ آپ کو پریشان کرنا بند کر دیں۔ اور نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی بھی موجودہ لمحے کو ماضی اور مستقبل میں بھٹک کر ضائع مت کریں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ آپ ایکشن لیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جس طرح کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ مت کریں۔ جسٹ پروسیس کے ساتھ پیار کریں، ریزلٹ کے بارے میں مت سوچیں کہ ریزلٹ کیسا ہوگا، کیونکہ ریزلٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ پروسیس کو انجوائے کریں اور جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہوتے جائیں گے۔ آپ ایک قدم میں کمرے کی چھت پر نہیں پہنچ سکتے، آپ قدم قدم سیڑھی چڑھیں گے تبھی آپ کمرے کی چھت پر پہنچیں گے۔ لہٰذا یہ جو پرفیکشنزم کا بھوت ہے اس کو سر سے اتار دیں، کیونکہ پریکٹس کریں گے، ایکشن لیں گے تبھی آپ آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ قبول کر لیں کہ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، یہ کائنات امپرفیکشنز اور امپیورٹیز سے بری ہے، اور تمہارے وجود میں اگر امپرفیکشن ہے تو یہ تم کائنات کا حصہ ہو۔ اپنے آپ کو جس طرح سے آپ ہیں اسی طرح سے قبول کر لیں، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ذہن کے ساتھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چھوڑ دیں، چیزوں کے اوپر لیبل لگانا چھوڑ دیں۔ آپ کبھی گلاب کے پھول کو دیکھیں تو آپ فوراً کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت پھول ہے، آپ نے کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھا ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں اس کی خوبصورتی تو ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی 5 منٹ کے لیے آپ اس گلاب کو بغیر دماغ کے دیکھیں، یعنی ماضی کی یادداشتوں کو بھلا کر پوری توجہ سے اس گلاب کو دیکھیں، تو آپ کو آہستہ آہستہ محسوس ہوگا کہ آپ موجودہ لمحے میں آ کر اس گلاب کے پھول کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ موجودہ لمحے میں اس کو آ کر دیکھیں گے تو کچھ نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں، جب بھی آپ کسی سے ملیں، اپنی میموری کو سائیڈ پر رکھ کے ملیں۔ جس بندے نے کل آپ کو دھوکہ دیا تھا، آپ کو نقصان پہنچایا تھا، اس چیز کو بھول جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنا بدل چکا ہو اور آپ ابھی بھی اپنی اس پرانی اینک سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو پرانی اینک ہے، ماضی کی اینک، اس کو اتار دیں۔ جیسے ہی آپ اپنے ماضی کی اینک اتاریں گے آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شعور کا لیول جو ہے وہ انکریز ہونے لگا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے شعور کا لیول بڑھتا جائے گا آپ سکون کو محسوس کرنا شروع کریں گے، اور آپ کی جو بے ربط خیالات ہیں وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتے جائیں گے۔ یہی سکون، یہی خوشی، یہی آزادی زندگی کی علامت ہے، اور جن کو اس زندگی کا پتہ ہے حقیقی طور پر وہی زندہ ہیں، حقیقی طور پر وہی انسان ہیں، حقیقی طور پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مشین سے انسان میں تبدیل کر لیا۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے اور اپنے شعور کے لیول کو بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے۔